الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 20واں پارہ امن خلق، اس کی ابتدا میں اللہ وحدہ لا شریک نے سوالیہ انداز میں اپنی توحید کے بہت سارے دلائل ذکر کیے ہیں، جیسے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا، زمین کو ہموار کرنا اور اس میں نہروں کا نظام، اس طرح کی دیگر نشانیاں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجبور اور پریشان حال کی پکار، اس کی التجا اور فریاد کو سنتا ہے اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ ان میں سے جو بھی دلائل اور نشانیاں ذکر کی گئیں، ان کے ساتھ بار بار اس سوال کو دہرایا گیا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یقیناً اس سوال کا جواب ایک مومن اور اللہ کی توحید کے اوپر یقین رکھنے والا نفی اور انکار کے اندر دے گا۔ اسی طرح سے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان اس طرح سے ہوا ہے، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ علم غیب، غیب کے بارے میں جاننا، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، کسی مخلوق کی یہ صفت نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں قیامت کے کچھ حالات اور واقعات بیان فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے قیامت کی ایک نشانی یہ ذکر فرمائی کہ زمین سے ایک چوپایا اور جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، ان سے گفتگو کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں گنوائیں، ان میں سے ایک اس جانور کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اب قرآن کی آیت کے اندر آ گیا کہ وہ چوپایا، وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، تو اس کی بنا پر کچھ لوگوں کو یہ حیرت ہوئی کہ ایک جانور وہ لوگوں سے کیسے بات کرے گا، گفتگو کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو جمادات، پتھروں وغیرہ کو بولنے کی طاقت عطا کر دے، یہ تو پھر بھی جاندار ہے، اس لیے اس کے بارے میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بات قرآن کے اندر آ گئی تو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے اس کی عجیب و غریب تعبیر کی، انہوں نے کہا کہ زمین سے حقیقتاً ایک جانور نہیں نکلے گا، بلکہ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد کمپیوٹر ہے، کسی نے کہا اس سے مراد انٹرنیٹ ہے۔ یہ دور دراز کی اور باطل تعویل ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ القصص کی ابتدا میں فرعون کی شر انگیزی اور اس کی فتنہ انگیزی کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اس نے بنی اسرائیل کے اوپر مظالم ڈھائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پیدائش کے جو ابتدائی ایام تھے ان کا ذکر یہاں پر اس سورت کے اندر ہوا ہے۔ اصل میں یوں ہوا کہ فرعون کو کسی کاہن اور نجومی نے بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو تیرے اور تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس کے اوپر بنی اسرائیل نے، فرعون نے بنی اسرائیل کے جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر تم سارے لڑکوں کو قتل کروا دو گے تو ہماری غلامی کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا، ان کی تو صرف عورتیں باقی بن جائیں گی۔ تو مشورہ یہ طے پایا کہ 1 سال
ان کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، 1 سال ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جس سال بچوں کا قتل نہیں ہوتا تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام اس طرح سے فرمایا، ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اس کو دریا کے اندر ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے تیرتے، یعنی جس صندوق کے اندر تھے یا جس چیز کے اندر رکھ کر ڈالا گیا تھا، وہ فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا، کہا اس کی ہم پرورش کریں گے یا بیٹا بنا لیں گے یا فائدہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کا قانون کیا ہے کہ اس سال جتنے بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ اور جب فرعون کے محل کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پر جتنی دودھ پلانے والی عورتیں بلائی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینا قبول نہیں کیا۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی گئی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا، وہ ان کی والدہ فرعون کے محل میں پہنچتی ہیں، دودھ پلایا، اور صرف یہی نہیں کہ دودھ پلایا بلکہ فرعون کے خزانوں سے، اس کے محلات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا وظیفہ بھی جاری ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اس طرح سے نافذ اور غالب ہوتے ہیں، اللہ کی مشیت اس طرح سے نافذ اور غالب ہوتی ہے کہ پوری کائنات کی طاقتیں اگر کسی انسان کو اس دنیا سے ہٹانے کے اوپر، مٹانے کے اوپر تل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس کی زندگی لکھی ہو، تو پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس بندے کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ تو اس لیے آج جو مسلمان بات بات کے اوپر مایوس اور پریشان ہو جاتا ہے، اس کو اس واقعے کے اس پہلو کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب، کس طریقے سے، کس انداز سے حالات کو تبدیل کر دے، حالات کو پھیر دے، ایام دنوں کو پھیر دے، یہ سب اس کی قدرت میں ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے ملنے کا واقعہ، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین چلے جانا۔ مدین کے کنویں کے اوپر 2 لڑکیوں کو دیکھا، بکریاں لے کر کھڑی ہوئی، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا والد بزرگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، جو دعا ہمیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنانی چاہیے۔ فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، آپ نے میری طرف جو بھلائی اور خیر اتاری ہے میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے، ان 2 میں سے ایک لڑکی آئی، اور جب وہ چلتی ہوئی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی چال، اس کا چلنا اس قدر پسند آیا، اللہ نے اس چلنے کا ذکر اپنی کتاب کے اندر کر دیا، اور یہ تذکرے قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے۔ آخر اس کی چال کے اندر وہ خاص بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس حالت میں چلتی ہوئی آئی کہ شدت حیا کی جھلک اس کی چال سے نظر آ رہی تھی۔ جب اس کے چلنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ بڑی باحیا، بڑی با کردار، اور اسی طرح سے بڑی باوقار عورت ہے، بڑی ہی شریف النفس عورت ہے، تو ظاہر ہے اس کے کردار کے اندر، اور اسی طرح سے اس کے کردار کے، اس کے حیا کے اندر کتنی شرافت ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ایک خاتون جب گھر سے باہر نکلے اس کے اوپر حیا کا غلبہ اس قدر ہو، حتیٰ کہ اس کی چال سے بھی حیا کی جھلک نمایاں ہو، اس قدر اس کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
وہاں پر پہنچے اس بزرگ کے پاس، اس نے کہا میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ میری بکریاں 8 سال تک چرائیں گے، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی، یعنی رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 10 سال بکریاں چرانے کی شرط اس رشتے کے بدلے میں کیوں منظور کر لی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر پاک دامنی کے اوپر ہوتی ہے، ان کی نظر کردار کی پاکیزگی کے اوپر ہوتی ہے۔ پاک دامنی کے لیے، اپنے کردار کی چادر کو پاک اور صاف ستھرا رکھنے کے لیے بڑے سے بڑا سمجھوتا کرنا پڑ جائے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے متقی بندے وہ سمجھوتا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی نظر دولت کے اوپر، پیسے کے اوپر، دنیاوی جو سٹیٹس اور وقار ہے اس کے اوپر نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کی حالت بنی ہوئی ہے۔ رشتہ کرنا ہو لڑکے کا، رشتہ کرنا ہو بیٹی کا، لڑکی کا، اونچے اونچے معیار ہم نے بنا لیے، خود ساختہ معیار ہم نے بنا لیے، جن خود ساختہ معیار کا وجود اسلام کے اندر قطعاً بھی نہیں ہے۔ کسی نے معیار بنا لیا ڈگری کو، کسی نے اعلیٰ تعلیم کو، کسی نے اچھی اور پرکشش تنخواہ والی نوکری کو، اور کسی نے یہ شرط لگا دی کہ لڑکا یا تو نوکری والا ہو یا پھر یہ ہے کہ باہر کے کسی ملک کے اندر رہنے والا ہو، اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم اس کا اپنا کاروبار ہو، اچھا سا جو ہے نا اس کا کاروبار ہو۔ اس قسم کی شرائط لگائی، نتیجہ یہ نکلا کہ آج بد کرداری عام ہو چکی ہے، زنا اور بدکاری، بد کرداری کا دورہ ہمارے معاشرے کے اوپر غلبہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے اس خود ساختہ اور من گھڑت معیار سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ بد کرداری قبول ہے، کردار کے اوپر داغ لگ جائے یہ قبول ہے، منظور ہے، لیکن ہم نے جو یہ اونچے اونچے معیار اپنی طرف سے بنائے ہیں رشتہ کرنے کے معاملے میں، رشتہ لینے دینے کے معاملے میں، اس کے اوپر ہم سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے یہ ایک بہت بڑا سبق مل رہا ہے کہ انسان سب سے پہلے پاک دامنی کو دیکھے، اور اس کے لیے اگر اس کو بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، مادی قربانی، مالی قربانی، دنیاوی معاملات کی قربانی، پاک دامنی کو پہلے نمبر پر رکھے اور دنیاوی مادی قربانی بڑی سے بڑی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ مال کا کیا ہے، پیسے کا کیا ہے، تجارت کا کیا ہے، نوکری کا کیا ہے، کاروبار کا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مقدر کے اندر لکھا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اس لیے یہ آج اپنے ذہن ان کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کی طرف اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے، اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی اور والدین اپنی اولاد کی پاک دامنی کی فکر کرنے لگ گئے، اور والدین کو یہ فکر اور احساس سب سے زیادہ لاحق ہوا کہ میری اولاد بے روی کا شکار نہ ہو جائے، بد کرداری زنا کے اندر ملوث نہ ہو جائے، اللہ کی بغاوت اور گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اور اس چیز کا احساس کرتے ہوئے وہ پیسہ، کوٹھی، نوکری، ڈگری، اعلیٰ تعلیم وغیرہ اس کو مؤخر کر دیں گے، پیچھے کر دیں گے، اور اپنی اولاد کی پاک دامنی کی فکر کرتے ہوئے بر وقت ان کی شادی اور نکاح کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نکاح کی حلال کی برکت سے مسلمانوں کے معاشرے کو بدکاری سے پاک کر دے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ آج کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان کی اولاد غلط کاری کے اندر، بے راہ روی کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اولاد کی شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنا خود ساختہ معیار کا رشتہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ فساد تو پھیلے گا، یہ فتنہ تو پھر پھیلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو سے بہت بڑا سبق مل رہا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں قارون کا قصہ بیان ہوا ہے۔ بڑے اللہ نے اس کو خزانے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق، خزانے اتنے زیادہ، دولت اتنی زیادہ کہ خزانے اور دولت کی چابیاں صرف اٹھانے کے اوپر لوگوں کی ایک طاقتور جماعت اس نے رکھی ہوئی تھی۔ اتنے خزانے اس کے پاس۔ لوگوں نے کہا
اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو بھی سنوار لے، اپنی دنیا کا حصہ بھی نہ بھول، دنیا کا بھی خیال رکھ، اپنی آخرت کو بھی سنوار لے۔ اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا ہے ویسے تو اللہ کی مخلوق کے اوپر احسان کر۔ یہ بات سن کر قارون کہنے لگا تم نے یہ کیا بات کر دی کہ یہ خزانے، یہ دولت اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ کے احسان ہے؟ ہرگز نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ خزانے ملے ہیں، مجھے یہ دولت حاصل ہوئی ہے، میرے پاس ایک فن ہے، میرے پاس مہارت ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، اس کی بنا پر۔ جیسے آج کئی مسلمان اگر ان کو کہا جائے اللہ نے تجھے دولت دی، تیرے اوپر یہ نعمت کی، تیرے اوپر اللہ کا فضل ہوا، تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس دولت ہے، آگے سے آج کئی مسلمان بالکل قارون کے لہجے کے اندر جواب دیتے ہیں جیسے اس نے فخر، غرور اور تکبر کرتے ہوئے کہا تھا اللہ کے میرے اوپر احسان نہیں ہے کہ یہ دولت مجھے ملی ہے، خزانے جمع ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو میرے علم اور فن اور صلاحیت کا کمال ہے۔ تو انسان کو اپنی دولت کے اوپر غرور نہیں ہونا چاہیے، عقل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی دولت کا کیا کرنا کہ دولت تو مل جائے انسان کو، ایمان اور دین کی بو تک نہ ہو، اسے ایمان اور دین کا پتہ بھی نہ ہو، حلال حرام کی اس کو تمیز نہ ہو، ایسی دولت کا کیا کرنا؟ اس سے پتہ چلا کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، بڑا ہی خطرناک فتنہ ہے، اور اسی مال کے فتنے کے اندر قارون گرفتار ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اس امت کے لیے جو سب سے خطرناک فتنہ ثابت ہوگا وہ یہی مال کا فتنہ ہوگا۔ انجام کیا ہوا؟ اس مال کی وجہ سے قارون نے ایمان کی دولت کو ٹھکرایا، دین کی دولت سے اس نے اعراض کیا، نتیجہ یہ نکلا کیا خزانے اپنے ساتھ لے کر گیا؟ اس کا مال اس کے ساتھ کا اس کے کام آیا؟ بچا سکا اس کو؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اور قارون کا جو گھر تھا، اس کے جو محلات تھے جو خزانوں سے بھرے ہوئے، دولت کے انبار اس کے اندر لگے ہوئے، فرمایا ہم نے قارون کو بھی اور اس کے محلات کو بھی زمین کے اندر دھنسا کر رکھ دیا۔ تو مال نے کیا فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر اسی سورت کے آخر میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات اور اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اپنے خزانوں کے اوپر فخر ہے، اپنی جائیدادوں کے اوپر غرور ہے، اپنی دولت کے نشے کے اندر وہ مست ہے، اور اونچی اونچی بلڈنگیں، محلات، کوٹھیاں، بنگلے اس کے اوپر اگر اس کو فخر ہے، دنیا کے وقار اور دنیا کی شان و شوکت کے اوپر وہ تکبر کرتا ہے، پھولے نہیں سماتا ہے، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی جائیدادیں کیا، اس کی دولت کیا، اس کے خزانے کیا، اس کے محلات کیا، یہ اس کا دنیاوی جاہ و جلال کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے۔ جیسے قارون یہ خزانے اکٹھے کر کے اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا بلکہ وہ خالی ہاتھ گیا، ایسے وہ انسان جس کو اپنی دولت خزانوں کے اوپر فخر ہے وہ بھی خالی ہاتھ سارے خزانے یہی چھوڑ کر آخرت کے سفر کو روانہ ہوگا۔ اس لیے کبھی انسان دولت کے دھوکے میں نہ آئے۔ اس کے بعد سورۃ عنکبوت اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو بندہ بھی ایمان کا دعویٰ کرے گا اس کی آزمائش یقینی طور پر ہوگی، اس کے ایمان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ جو لوگ امتحان کے اندر ڈٹ جاتے ہیں، آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو مزید نکھار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، قوت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ایمان، جب ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، ایک مسلمان نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا، اسلام کو گلے سے لگایا، اب یہ دنیا اس کے لیے آزمائشوں کا گھر بن جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر ایک مسلمان کہے، ایک مومن کہے کہ دنیا میرے لیے جنت بن جائے تو وہ چیز مانگ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔
ایک مسلمان ایمان کے اوپر وہ اس لیے قائم نہ رہے کہ میں اگر ایمان کے اوپر قائم رہوں گا آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے تو دنیا چاہیے، آخرت کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب آئے گی دیکھ لیں گے۔ تو یہ ایک ایمان والے کا انداز اور طرز نہیں ہوتا ہے۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا میں آزما کر آخرت میں اس کے درجات کو بلند کر دے۔ اس لیے انسان ان آزمائشوں کے اوپر، ان امتحانات کی یہ جو مختلف گھڑیاں یا صورتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر انسان دل چھوٹا نہ کرے۔ اس پارے کا اختتام ایک مثال کے اوپر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ مکڑی کا جالا، فرمایا یہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس مثال کا؟ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک انسان مخلوق کو پکارتا ہے، اس کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، اس کے لیے سجدے، اس کے لیے طواف، اس کے لیے جانور ذبح قربانیاں، اس کے لیے عبادت کے وہ سارے کام جو اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے، یہ سارے کے سارے کام مخلوق کے لیے کرتا ہے۔ حالت یہ ہوگی، نتیجہ یہ نکلے گا جب قیامت کا دن ہوگا، وہ مخلوق اس کے لیے صرف اتنا سہارا بن سکے گی جتنا ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اب مکڑی کا جالا کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا پائیدار ہوتا ہے، کچھ بھی اس کے اندر پائیداری نہیں ہوتی ہے۔ مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے، تھوڑا سا زور سے ہوا میں جھونکا آ جائے وہ پورے کا پورا اڑ جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، مخلوق کو شریک بناتے ہیں۔ ان کو بڑا بھروسہ تھا یہ بڑی کرنی والے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار اپنی شان کے زور کے اوپر جہنم سے عذاب سے بچا لیں گے، قیامت کی ہولناکی میں سفارش کریں گے، یہ تو جنت کے اندر داخل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بندے کو دنیا کے اندر بڑا بھروسہ، اسی جھوٹے بھروسے اعتماد کی بنیاد پر عبادت کے وہ کام جو اس نے اللہ کے لیے کرنے تھے، توحید کو بجا لانا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، شرک کیا تاکہ وہ مخلوق اس سے راضی ہو جائے۔ بڑا کرنے والا بڑا پہنچا ہوا ہے، قیامت کے دن بچا لے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر لے گا، اعلان برات کرے گا، وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ میری عبادت کرتا تھا، مجھے پکارا کرتا تھا۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے شرک کرنے والے کی، جو دنیا کے اندر اس امید کے اوپر شرک کرتا ہے کہ جس کو میں اللہ کا شریک بنا رہا ہوں، اس کے لیے عبادت کے کام کر رہا ہوں، یہ مجھے بچا لے گا، مجھے چھڑا لے گا۔ قیامت کے دن ان کا تو حال یہ ہوگا کہ ان کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ آج ہمیں نجات دے دے، ہمیں بچا لے اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے، وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں، لیکن فرمایا یہ مثالیں سمجھ اس کو آتی ہیں جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس شعور ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔